اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا شبہ سب تعریفیں اللہ سبحانہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق صرف اللہ سبحانہ ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تمام کاموں سے بدترین کام وہ ہیں جو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے نکالے جائیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ایسی بات کہو جو محکم، سیدھی اور سچی ہو۔ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، حدیث کے لغوی معنی ہیں سچی خبر، اور اسلامی اصطلاحی معنوں میں حدیث سے مراد قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو واعظ و نصیحت کی صورت میں بھی ملتا ہے اور عمل کی صورت میں بھی۔ اللہ سبحانہ کا رسول نبوت کے 23 سال لوگوں میں گزارتا ہے، ان 23 سالوں میں بے شمار مسائل اور معاملات سامنے آئے، ان پر اللہ سبحانہ کا رسول بات کرتا ہے، سمجھاتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ ان کی بات قرآن کے ہی مطابق ہوگی، کیونکہ قرآن کا پہلا عامل اور مفسر خود رسول ہی تو ہے۔ مسلمانوں، سنت اور حدیث میں بہت باریک فرق ہے۔ سنت سے مراد ہر وہ عمل ہے جو اللہ کے رسول نے خود بھی کیا اور امت کو کرنے کی ہدایت بھی کی۔ اس طرح ہر سنت حدیث کے زمرہ میں آتی ہے، مگر ہر حدیث سنت نہیں۔ مثلا نماز، روزہ اور حج حدیث بھی ہے اور سنت بھی، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم حدیث ہے، سنت نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ کا رسول اتنی دولت ہی جمع نہیں رکھتا تھا کہ زکوٰۃ کی نوبت آئے۔ اللہ کے رسول کا عمل اس آیت پر تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، ان سے کہہ دو جو ان کی ضرورت سے بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ اسی طرح علم حاصل کرو، خواہ چین تک جانا پڑے، ایک مشہور حدیث ہے مگر سنت نہیں۔ جھوٹ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ایک مشہور حدیث ہے مگر سنت نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر حتیٰ کہ نبوت سے پہلے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ مسلمانوں، حدیث سے انکار ممکن ہی نہیں، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور منصب رسالت پر فیض ہو کر 23 سال انسانوں میں رہے ہوں اور اپنے عہد رسالت میں کوئی بھی واعظ و نصیحت نہ کی ہو یا ان کے کوئی فرمان نہ ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ حدیث کو قرآن کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ حدیث کلام رسول ہے جبکہ قرآن کلام اللہ ہے۔ حدیث میں کذاب نے بے شمار کذب شامل کر دیا تھا، جبکہ قرآن میں کوئی کذب شامل ہی نہیں کیا گیا۔ حدیث کی حفاظت کا ذمہ کسی نے نہیں لیا، جبکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ سبحانہ نے لیا ہے۔ حدیث کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم ان جیسی 10 حدیثیں ہی بنا کر لے آؤ، جبکہ قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم تمام جن و انس مل کر بھی ایسی 10 صورتیں ہی بنا لاؤ، اور یہ وہ چیلنج ہے جو آج تک کوئی قبول بھی نہیں کر سکا۔ پھر احادیث میں سے جھوٹ اور کذب نکالنے کے لیے فن اسم الرجال ایجاد کیا گیا، جبکہ قرآن کے لیے ایسا کوئی فن ایجاد ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ اس میں کوئی کذب شامل ہی نہیں ہو سکتا۔ حدیث کی مدون صورت 250 سال بعد بخاری صاحب کی مہربانی سے وجود میں آئی، جبکہ قرآن کی مدون صورت عہد رسالت میں ہی وجود میں آ گئی تھی۔
یہ اور اس قسم کی بے شمار باتیں ہیں جن کی بنا پر حدیث کو قرآن کے برابر قرار نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی ہر حدیث کو قرآن کی آیت کی طرح سچا سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ احادیث میں بے حد جھوٹ کی آمیزش ہے، اور ایسی تقلید شرک ہے جس میں مقلد کے لیے مجتہد کا قول ہی دلیل ہوتا ہے۔ حکم شرعی تو وہی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ کا حکم ہو، کسی مجتہد اور امام کی رائے اللہ سبحانہ کا حکم نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کی رائے کو ہی حکم شرعی سمجھنا اور اس پر عمل کرتے جانا شرک فی الحکم ہے۔ واضح رہے کہ غیر شعوری طور پر عقائد کو منزہ ان الخطا سمجھ کر ان کے گرد حصار عافیت کھینچنے کی کوشش کا نام تقلید شخصی بزرگ پرستی ہے، جو علم و بصیرت کی بدترین دشمن اور دعوت علی اللہ کی اولین مخالف ہے۔ مسلمانوں، ایمان کے اعتبار سے حدیث سے انکار ممکن نہیں، مگر ہر اس بات کو حدیث کہہ دینا اور سمجھ لینا یا یقین کر لینا جو حدیث کے نام سے کہہ دی جائے درست نہیں۔ حدیث درست ہے یا نہیں، اس کو پرکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دیکھ لیا جائے کہ وہ قرآن کی تعلیمات اور قرآن کے آفاقی اور بنیادی اصولوں کے خلاف تو نہیں، اور اگر ایسا ہے تو وہ حدیث نہیں بلکہ روایت ہے جو کسی فاسق نے گھڑ کر رسول اللہ سے منسوب کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اصول کے مطابق حدیث کو تسلیم کرنے والا ایک بھی مسلمان منکر حدیث نہیں۔ میرا کسی فرقہ یا کسی گروہ سے کوئی تعلق نہیں، میں قرآن کے سوا کسی کتاب کو اتھارٹی نہیں سمجھتا، مصدقہ سنت میرے ایمان کا جزء خاص ہے۔ حدیث کے معاملہ میں یہ ہے کہ میں صرف اس حدیث کو درست مانتا ہوں جو نہ ہی قرآن سے متصادم ہو، نہ ہی قرآنی تعلیمات کے ساتھ ساتھ کردار رسول کے خلاف جاتی ہو۔ روایتوں اور قصوں کا میں قائل نہیں۔ عبادت میرے نزدیک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد انسان کی فلاح و بہبود کے کام کیے جائیں، معاش میں خود کفالت حاصل کی جائے، اور اللہ سبحانہ کی تمام نعمتوں کے شکرانے کے لیے اس کے حضور، اس کے آگے سجدہ عاجزی بصورت نماز یا صلاۃ ادا کیا جائے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، احادیث کی تاریخ یہ ہے کہ اہل کتاب کے ایک منافق گروہ نے جو صبح ایمان لاتا اور رات کو انکار کر دیتا، حدیث کا نام دے کر غلط روایتوں کو مسلمانوں کے اندر پھیلا دیا، تو اس سے مسلمانوں میں اختلاف شروع ہوا۔ کسی نے کسی بات کو قبول کیا اور کسی نے مسترد کر دیا۔ اس تسلیم اور انکار کے رویہ سے لوگ اپنے اپنے آئمہ کے مقلد ہوئے اور یوں فرقوں میں بٹ گئے، اور اس طرح یہود و نصارہ، حرمزانی سبائی، یہ تمام سازشیں کامیاب ہوئیں۔ یہود و نصارہ تو شروع ہی سے مسلمانوں کے دشمن تھے اور آج بھی ہیں۔ حضرت عمر کے ایران فتح کرنے پر ایرانی علماء بھی اسلام اور مسلمانوں کے خفیہ انتقام پر اترا، مگر جب انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ وہ مسلمانوں کو تلوار سے تو زیر کر نہیں سکتے، مسلمانوں کو زیر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کا قرآن ان سے چھین لیا جائے۔ اب قرآن تو ایک الہامی کتاب تھی، اس کو تو وہ چھین نہیں سکتے تھے، اور خدائی حفاظتی تدابیر کی بنا پر نہ ہی اس کے الفاظ میں کوئی رد و بدل کر سکتے تھے، مگر مسلمانوں کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ بے انتہا عقیدت تھی، لہٰذا منافق مذہبی علماء نے ظاہری مسلمان بن کر حدیث سازی کا کام شروع کیا۔ مسلمانوں کے شجروں سے بھی یہ لوگ واقف تھے، اور جن کے شجروں سے واقف نہ تھے ان کی نسل سے مل کر واقفیت حاصل کر لی، اس لیے ان کو ان احادیث کے راوی بنانے میں بھی کوئی دقت پیش نہ آئی، اور کال کال یا رسول اللہ کہہ کر لاکھوں روایتیں گھڑ کر حدیث کے نام سے مشہور کر دی۔ یہ حدیث سازی کا سلسلہ 256 ہجری تک تواتر کے ساتھ چلتا رہا۔ 256 ہجری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اتنے مختلف بیانات اور فرمانات اس رسول اور پیغمبر کے ہوں کہ جس کی تعلیمات نے قیامت تک مسلمانوں کی اور دوسرے انسانوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ کہیں دال میں کالا ہے۔
चुनाचे उन्होंने अहादीस की काट छांट का प्रोग्राम बनाया और इसके लिए फन इस्मुल रजाल इजाद किया। इस फन के जरिए झूठे रावियों को तलाश करना था। लिहाजा उन्होंने इस फन के जरिए 6 लाख हदीसों में से 5,94,000 हदीसें इसलिए मुस्तरद कर दी कि उनके रावी झूठे थे, और बाकी 6,000 अहादीस में भी तकरीबन आधी मुकर्ररात हैं। फिर इस जखीरा अहादीस में से 200 अहादीस को बाद के आने वाले दरकतनी जैसे हजरात ने तनकीद किया है कि यह भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि यह कुरान के मुसद्दका असूलों के मुनाफी है। हदीस की किताबों में इस खांट छांट के बावजूद अभी तक ऐसी अहादीस मौजूद हैं जो सही नहीं, क्योंकि ये कांट छांट करने वाले भी तो इंसान ही थे, ना वो लोग नबी थे, ना उनको अल्लाह सुब्हाना की वही आती थी कि जिससे उनको मालूम हो जाता कि क्या गलत और क्या सही है। फिर इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिसीन ने यह काम भी फर्द वाहद की हैसियत से किया है, जिसमें उनकी ज़ाती राय का दखल भी है। फिर कोई इंसान भी हरफ आखिर नहीं। अब जिस चीज़ में मिलावट हो गई हो तो वो कितनी भी साफ सुथरी क्यों ना कर ली जाए, उसमें मिलावट के बाकियात रह ही जाते हैं। इसी बना पर तो बाज़ हदीस को मुहद्दिसीन ज़ईफ़ या गरीब कहते हैं। अब मुसलमानों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और ईमान के एतबार से यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि हमारे पास कौन सी कसौटी है जिससे परख कर हम किसी हदीस को सही या गलत कह सकते हैं। सुभान अल्लाह, ये तो मुसलमानों की खुशकिस्मती है कि इनके पास ये कसौटी मौजूद है जिसका नाम कुरान अल करीम है। लिहाजा हर वो हदीस और रवायत जो कुरान की बुनियादी तालीम और उसके आफाकी असूलों से टकराती हो तो हमें जान लेना चाहिए कि ये हदीस गलत है, खा वो किसी भी इमाम या फकीहा की किताब में ही दर्ज क्यों ना हो। मगर अफसोस की बात तो यह है कि मजहबी मदरसों के मुदर्रिस मुसलमान बच्चों को कुरान की हकीकी और दीनी तालीम देने की बजाय गलत रवायात की रवायती तालीम पूरे जोशो खरोश से देते जा रहे हैं, जबकि ये ठोस हकीकत है कि ये रवायात असल दीन नहीं, ये तो दीन की वो सूरत है जिसने दीन को किस्से कहानियों की दास्तान बनाकर मजहब में बदल रखा है। इन इश्क रसूल के दावेदारों ने रवायत के सहारे मजहब के नाम पर मुसलमानों में जिस कदर तासब और नफरत फैलाई है, इस कदर तासब और नफरत मुसलमानों में गैर मुस्लिम न फैला सके। मजहबी तासब की अब ये इंतहा है कि मजहब के नाम पर या मजहब की किसी बात पर मुखालिफ को कत्ल कर देना इनके नज़दीक कार खैर और कार सवाब है।